السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تعمیر ادب حصہ چہارم سبق نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، اور سب سبسکرائبر کو خوشخبری ہے کہ میرا چینل جو ہے مونیٹائز بھی ہو گیا ہے۔ لگاتار ویڈیو اس میں آئیں گے، ضرور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ سبق نمبر 5 میں ملک عرب کے لوگوں میں جو خاندان افضل و اعلیٰ تھے ان کے بارے میں بتائے ہیں، اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ قریش۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بیان میں تم حضرت فہر کا نام پڑھ چکے ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت فہر کے بیٹے پوتے کے نام یاد ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو، اس لیے ہم دوبارہ بتائے دیتے ہیں۔ حضرت فہر کے صاحبزادے کا نام حضرت غالب اور پوتے کا نام لعی اور پرپوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ مکہ والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی ایک مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے، تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان کے نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب اور حضرت لعی، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یوں تو ملک عرب میں قریش کا خاندان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے قریش خاندان کی عزت میں چار چاند لگ گئی، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی، یہاں تک کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف و خطر ہو کر مکہ سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار سے محفوظ رہا کرتا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں چند مشہور خاندان یہ تھے: بنو عدی، بنو تیم، بنو مخزوم، بنو سہم، بنو زہرہ، بنو عبد شمس، بنی امیہ، بنی ہاشم۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جس میں ابو جہل مخزومی، ابو لہب ہاشمی، عاص بن وائل سہمی، عتبہ بن ربیعہ عبشمی، ولید بن مغیرہ مخزومی وغیرہ پیش تھے، اور ان میں سب سے بڑا شیطان ابو جہل تھا۔ اسی کے اکسانے پر قریشی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بدر کا جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔ لڑائی ہوئی اور بڑی گھمسان کی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی
اور 70 گرفتار ہوئے۔ باقی کافر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس جنگ سے قریش کا زور ٹوٹ گیا اور ان کی ہمت پست ہو گئی۔ خاندان قریش میں بہت سے خوش نصیب حضرات بھی گزرے ہیں جنہوں نے صحابی ہونے کی عزت حاصل کی ہے۔ ان میں بعض تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سنتے ہی فوراً مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بے چون و چرا حضور کی غلامی قبول کر لی، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے تو صالحہ سال مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لیا، لیکن پھر غلامی میں داخل ہو کر جانثار صحابی ہو گئے۔ مثلاً حضرت ابو سفیان بن حرب اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رہے حضرت عمر فاروق اعظم عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے شروع میں ضرور مخالفت کی تھی، لیکن جلد ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر کے شیدائی بن گئے۔ کتنا بہترین معلومات۔ اب یہاں پر کچھ مشق ہے، یعنی کسی چیز سے تعلق اور لگاؤ ظاہر کرنے کے لیے یائے نسبتی آتی ہے۔ مثلاً کانپور ایک شہر ہے، جب تم لفظ کانپور کے آخر میں یائے نسبتی جوڑ کر کانپوری کہو گے، اس کا معنی ہوگا کانپور کا رہنے والا آدمی یا کانپور کی بنی ہوئی کوئی چیز۔ جس لفظ میں یائے نسبتی لگتی ہے اسے اسم منصوب کہتے ہیں، جیسے دہلوی، بریلوی، عربی، ہندوستانی۔ تمہارے سبق میں ہاشمی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں ہاشمی سے مراد وہ شخص ہے جو حضرت ہاشم کی نسل میں پیدا ہوئے۔ کسی لمبے لفظ میں یائے نسبتی لگاتے وقت کچھ حروف کم کر دیے جاتے ہیں۔ مثلاً عبد الشمس ایک لفظ ہے، لمبا لفظ ہے، اس میں جب یائے نسبتی لگے گی تو اس کو اب شمی کہا جائے گا، یعنی وہیں عبد القادر کا اسم منصوب قادری بولا جائے گا۔ خدا حافظ۔